والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل یہاں پر گفتگو ہو چکی تھی کہ ہر مفعول کو نائب فاعل کی جگہ پہ نہیں رکھا جائے گا۔ عبارت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کل مفعول سے کہ ہر مفعول کو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کیا کیا، اسی کا انہوں نے جواب دیا تھا استطراد ولا یقول مفعول الثانی سے بات میں نے پیش کیا تھا۔ کہاں تھے؟ اتنے دیر ہمارے جمع کر رہے تھے، کیوں؟ ادھر آؤ، اتنے دیر دیکھیں توجہ دیجیے۔ اب یہاں سے بتانے جا رہے ہیں کہ فعل نائب فاعل کی جگہ پر کس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام جو ہے یہاں پہ مفعول بہ کا ہے۔ مفعول بہ کو کچھ اتصال اس قدر ہے کہ جس طریقے سے فعل متعدی بغیر کیا بھائی فعل متعدی کے لیے جس طرح فاعل چاہیے اسی طرح کیا چاہیے، مفعول چاہیے۔ شدت اتصال کی بنیاد پر نحویین نے یہ کیا ہے کہ ایک کلام میں اگر چند مفاعل موجود ہوں، مفعول موجود ہوں، ان میں آپ کیا کریں گے، سب سے اولا انسب بہتر یہی ہے کہ آپ مفعول بہ کو کیا کریں، آپ نائب فاعل بنا دیں آپ اس کو، یعنی فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیں، جس کا نام کیا ہوتا ہے، نائب فاعل ہوتا ہے۔ ایسا کرتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسا ہے جیسے کیا ہے، یہ فاعل سے اس کی بہت زیادہ قربت اس کو حاصل ہے کہ فعل متعدی کے لیے فاعل درکار ہے، مفعول بھی درکار ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں کیا ہے، یہ فاعل کی طرح جیسا کہ ہو جاتا ہے، فعل متعدی میں فاعل چاہیے، اس لیے کیا چاہیے آپ کو، مفعول بھی چاہیے۔ تو کچھ مخصوص صورتیں نظر آتی ہیں جن میں کیا ہے، مفعول بھی فاعل کے اندر اس کے ساتھ میں کیا ہے، اٹیچ والی صورت میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب چند مفاعل آپ کے سامنے موجود ہوں تو وہاں پہ آپ مفعول بھی کو کیا کریں گے، نائب فاعل کے لیے متعین کر لیں گے۔ اور اگر مفعول بھی نام موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ جس کو چاہیں گے وہ نائب فاعل کی جگہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز اور یہاں پہ توجہ والی، اس میں لکھا ہے ضرباً شدیداً، لکھا ہے ضرباً شدیداً، بین ستون میں لکھا ہے قید الضرب بالشدید للتنبیہ علی ان المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا قید مخصص، بلا قید مخصص، تو ایسی قید ہونی چاہیے جو کیا ہو جائے، خاص کرنے والی ہو۔ مصدر کیا ہے، ضرباً ہے، یہ اسی وقت ہے نائب فاعل کے مقام پر اس کا استعمال کیا جائے گا جب اس کے لیے کیا ہو جائے، کوئی نہ کوئی صفت لائی جائے۔ ضرباً کی صفت کیا لے کے آ گئے، شدید، فاعل ہے، مختار ہے، جو بھی لفظ کا اضافہ کرے گا اس کچھ نہ کچھ علت تو ہوگی، اس کو بیان کیا انہوں نے ایسا۔ چلیں عبارت دیکھیے، وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ تَعَيَّنَ، جزائے تعین، اور جب مفعول بھی پا لیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، تعین لہو، لہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے، للقیام مقام الفاعل، فاعل کے مقام کے لیے وہ متعین ہو جائے گا۔ تقول، اب مثال پیش کر رہے ہیں، جملہ ہے بڑا سا، اس میں کئی مفاعل بھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جار مجرور بھی ہیں۔ ضرب زید یوم الجمعہ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، کتنے ہو گئے بھیا، اصل میں کیا ہے، ضرب عمر زیدن، علی سبیل مثال لے لیں، عمر نے زید کو مارا روز جمعہ امام امیر کے سامنے، خوب پٹائی کی اس کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ اب لکھیں فتعین زیدن، تو جو ضابطہ انہوں نے بیان کیا تھا کیا، اگر جملے کے اندر بہت سارے مفاعل ہوں، مفعول بھی اگر پا لیا جائے تو متعین ہو جائے گا نائب فاعل کے لیے، تو اس کو متعین کر لیا۔ فتعین زیدن، تو زید کیا ہو گیا، ضربہ کا نائب فاعل یہ موجود ہو گیا۔ فإن لم یکن فالجمیع سواء، اور اگر وہ مفعول بھی موجود نہ ہو عبارت میں تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ نیچے لکھا ہے، میں نے سطور میں لکھا ہوا ہے، ظرف زمان، مکان، مصدر، جار مجرور، سب کے سب کیا ہے، نائب فاعل کے مقام پر قائم ہو جائیں گے۔ اب اس کو کیا بولیں گے آپ، ذُهِبَ بِزَيْدٍ یوم الجمعہ امام الامیر ذهابا شدیدا فی دارہ، اب کیا ہوگا، لکھتے ہیں یہ مثلا جس کو بھی آپ چاہیں گے اس کو کیا کریں گے، آپ فاعل کے مقام پر رکھ کر کے اس کو آپ رفع دے دیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، ضرب یوم الجمعہ
زید کو ہٹا دو آپ. مارا گیا روز جمعہ تو ذوالفقار کا نائب الف بنا دیا آپ نے. یوم الجمعہ کو مارا گیا یعنی جمعہ کے روز کسی کو مارا گیا ہے. ایسی ذوالفقار کیا ہے ضرب شدید یہ بنا سکتے ہیں آپ. عبارت یہ بان کی جا سکتی ہے. تو جسے آپ نائب فاعل بنائیں گے اس کو آپ رفع دے دیجیے. باقی اس کے علاوہ سب کو کیا کریں گے؟ پہلے پڑھ چکے ہو نا کہ پہلے مجھے کیا کرتا ہے اپنے نائب فاعل کو رفع اور اس کے کیا بھی آتے ہیں نائب فاعل کے علاوہ کیا آتے ہیں. باقی دیگر جتنے ہیں تو ان کو نصب دیتا ہے نا بھائی. وزلزلوا زلزالا شدیدا. کیوں آیا زلزالا شدیدا؟ زلزلو کا نائب فاعل کون بنے گا؟ باب جمع نائب فاعل بن جائے گا. باقی اس کے جو بھی آئیں گے وہ کیا آ جائیں گے؟ منصوب ہیں. چلو بات فائنل ہو گئی. اب یہاں سے کچھ اور صورتیں بیان کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں سے انصب اور الیت صورتوں کا بیان کرنے جا رہے ہیں. پیچھے اوپر بیان ہوا بیٹا کیا ولا یقول مفعول الثانی من باب علمت لکھا ہے والثالث من باب علمت. اسی کا سمجھ میں آ گیا. باب علمت کا دوسرا مفعول کیا ہے؟ وہ نائب فاعل کی جگہ میں نہیں آ سکتا ہے. تو کیا پہلا بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ یہ بات وہیں سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کیا اسی سے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ آ سکتا ہے. تیسرے کے بارے میں کیا بتایا تھا والثالث من باب تیسرا نہیں آ سکتا ہے. تو مطلب کیا ہے پہلے دوسرا بھی کیا آ سکتا ہے. اب ان میں اولیت کس سے حاصل ہے یہاں سے اس کا بیان کرنے جا رہا ہوں. چلو دیکھو والاول من باب اعطیت. اعطیت سے مراد کیا ہے؟ من باب اعطیت سے مراد لکھا ہوگا آپ کے کتاب کے اندر کل فعل متعد الى مفعولین ثانیہما غیر الاول. کیا ہے جی چلو لے لو. مطلب ہر وہ کیا ہے فعل جو متعدی ہو دو مفعول کی طرف اور دوسرا والا جو ہو اول کا کیا ہو غیر ہو. مثال آپ کو دیتا جو دیکھا حاشی میں لکھا ہے مثال آتیت زیدن دیرہ میں لکھا ہے مفعول بتاؤ کون ہے اول کون ہے مفعول ثانی کون ہے درہمن ہے. اب ذرا بتائیے اس کے اندر کیا ہے جو مفعول اول ہوگا بیٹے یہ آتے تو سے حذف کرنے کے بعد ذرا دیکھو اس کی ترکیب کیا بنے گی. کل بتایا تھا آپ لوگوں کو آتے تو یا عالم تو کے داخل ہونے سے پہلے ان کی ترکیب اس صورت کیا ہے یہ مبتدا خبر ہے نا. مبتدا خبر ہے تو ذرا بتائیے زید کیا بنے گا مسند الیہ. تو فاعل یہ نائب فاعل کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہو جائے گا بلا اولا من باب آتے تو اول جو ہے آتے تو کا مفعول اول ہے وہ کیا بن جائے گا. اس کو نائب فاعل بنانا کیا ہے اولا من الثانی دوسرے کو بنانے سے کیا ہے زیادہ بہتر ہے. اب ہاں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرے کیا ہے یہ مثال لے لیں آپ آتائی تو کیا ہے آتا یہ لے لیے توجہ دیے عالم تو زیدن بکرن فاضلا. مثال اس میں لکھا ہے خود دیکھیں آپ حاشیہ نمبر 7 اگر موجود ہے تو اس کو پڑھیے. حاشیہ نمبر 7 ہے آپ کی کتاب میں کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے میں پڑھ دے رہا ہوں دیکھو لأن المفعول الاول من آتیت زیدن درہما. آتیت زیدن درہما میں جو مفعول اول کون ہے زیدن ہے. یہ کیا ہے فی معنی فاعلی ہے. اس میں کیا ہے یہ معنی فاعلیت ہے. کیوں اذ هو آتن ای آخذ. یہ کیا ہے عطا کرنے والا ہے نہیں لینے والا ہے. آتے تو کیا ہے زیدن ہے میں نے زید کو دیا تو زید کیا ہوگا لینے والا ہوگا. ٹھیک ہے. وقت المفعول الاول من کسوت زیدن جبتن. میں نے کیا ہے زید کو جبہ پہنایا. کسا اس مطلب پہنانا. اس میں کیا معنی فاعلیت ہے. کیوں اذ هو مکتسب وفی الثانی منہما معنی المفعولیہ کہ یہ کیا ہے زید کیا ہے لینے والا ہے نا بھیا. میں نے زید کو جبہ پہنا ہے زید کیا ہو جائے گا جبہ لینے والا ہوگا. اس میں کیا ہوگا معنی یہ عبارت میں اگرچہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے لیکن معنی میں تو کیا بنے گا وہ بھائی میں نے زید کو درہم دیا تو زید بیچارہ کیا لینے والا ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے زید کو جبہ پہنا دیا کیا وہ زید پہننے والا ہوگا کہ نہیں ہوا. معنی فائدہ تھا کہ نہیں اس کے اندر ترکیبی اعتبار سے مفعول بننا ہے نو ڈاؤٹ. لیکن اگر حقیقی معنی میں جائیں گے تو چلے
اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے اندر جو ہے کدھر گیا ہے، ان دونوں میں سے جو ہے انہوں نے آتیتو زیدن درہمن اور کسوتو زیدن جبتن، یہ تو مثال ہے، لکھنا ہے برابر لکھ لو. ان دونوں ہی مثال میں جو مفعول اول ہے اس کے اندر کیا معنی ہے؟ فاعلیت ہے. تو جب معنی فاعلیت اس کے اندر موجود ہے، اس کو جب آپ نائب فاعل کی جگہ پہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنے مقام و مرتبہ حال ہی کیا آئے گا؟ باقی رہے گا. آتیتو زیدن درہمن میں جس طریقے سے زید کیا تھا اس کے اندر معنی فاعلیت موجود ہے، آگے جو ترکیب میں کیا ہے وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. لیکن جب اس کو ہم نے نائب فاعل کی جگہ پر رکھ دیا اوتیا زیدن درہمن تو کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل کی جگہ رکھ دیا اوتیا زید، زید کو دیا گیا کیا؟ درہم. کوئی مسئلہ رہا اس میں؟ نہیں رہا. کیوں؟ کہ جو معنی پہلے تھا اس کا وہ معنی اب بھی موجود ہے. یہاں ایسا نہیں ہوا کہ پہلے معنی مفعولیت تھا اب کیا ہو گیا معنی فاعل میں جائے گا. اگر ایسا ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ لا، جائز نہیں. یہاں بھی ایسا کچھ ہے کیا؟ یہ اولا ہے اس صورت میں کب ہے؟ جب التباس نہ ہو. کیا تھا نا مفعول کے معنی میں تو ہوتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن کیا کر لیا تھا اس کو فاعل کی جگہ پر رکھ لیا جاتا ہے. تو جو چیز فاعل کے لیے ہوتی ہے وہ چیز کیا کر دی جاتی ہے؟ جو حقیقت میں مفعول تھا مسند تھا اس کے لیے مال نہیں جاتی. بھائی ضربہ زید بکرن، ضربہ فعل ہے ٹھیک ہے، مسند ہے، مسند کے لیے کون ہے؟ زید ہو گیا. بکرن کیا مفعول بھی ہے، مسند مسلم اس کو ملا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بات یہ سے کلام مکمل ہو گیا. اب ہم نے کیا کیا؟ زید کو نکال کے پھینک دیا بات. اب اس کی جگہ پہ کون آ گیا؟ بکر آیا کہ نہیں آیا؟ بکر آیا کہ نہیں آیا؟ بکر آ گیا تو ہم نے کیا کیا کہ زید کے لیے جو چیزیں تھیں مسند ہونے کی صورت حال وہ آپ نے کس کو دے دیا؟ بکر دے دیا. اب کیا ہو گیا؟ بکر کی جو اپنی پہلی حالت تھی وہ غائب ہو گئی. اب کون سی حالت آ گئی اس کی؟ نائب فاعل والی حالت آ گئی. یعنی پہلے مسند دلے نہیں تو اب کیا بن گیا؟ ہو گیا. چلو سمجھ گئے؟ چلو چاہ معنی فاعل موجود ہو یہاں پہ کیا ہے؟ اولا انصب ہے کہ کیا کیا جائے؟ نائب فاعل کے مقام پر اس کو رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں التباس ہو جائے وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ وہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہے کیا کریں بھائی؟ جو بن سکتا ہے اسی کو بنائیں، ہر کو نہیں بنا سکتے. لکھا ہے وَيَجِبُ إِقَامَتُهُ عِنْدَ اللَّبْسِ نہ وہ کیا ہے؟ آتا زید امرن. اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ زید نے کیا ہے یا اوتیا زید امرن، یہ زیادہ بہتر ہوگی. اب اس کنڈیشن میں کیا کہنا ضروری ہے؟ یہاں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ زید کو کیا دیا گیا کسی کو کیا دیا گیا. اگر آپ یہ کر لیں گے اوتیا امرن کہہ لیں گے تو کیا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امر کو دیا گیا کہ زید کو دیا گیا. تو جہاں کیا ہو بھائی التباس کا خوف ہو تو وہاں کیا کریں گے؟ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی چیز اس کو نائب فاعل بنانا واجب ہے. اولا کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ معنی فاعلیت اور معنی مفعولیت میں التباس نہ ہو، اور جہاں التباس ہو جائے وہاں کیا ہے؟ اس کو نائب فاعل کی جگہ بنانا واجب ہے جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں. وہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں کر سکتے. دیکھو چلو بات اوتیا زیدن امرن، کیا اگر ایسا کر لیا کہ اوتیا امرن زیدن تو گڑبڑ شروع ہو جائے گا. تو جس کو نائب فاعل بنانا چاہتے ہیں زید کو امر عطا کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو زید کو دیا گیا، کون کیا دیا گیا؟ امر. یعنی امر غلام بنا لیا، اس کو غلام بنا کر ہم نے عطا کر دیا. اس کو بھائی زید کو اوتیا زیدن امرن. اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ امر کیا غلام ہے؟ آپ نے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا اوتیا امرن زیدن. زید آقا تھا بن گیا کیا؟ آقا بن گیا. ایسے ہوا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھ غلام ہے، امر کیا ہے؟ غلام ہے، خرید کر کے لے کے آیا ہے. ہم نے کیا کیا؟ زید کو دے دیا اوتیا زیدن امرن. زید کو بطور غلام امر کیا کر دیا؟ عطا کر دیا. سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اب آپ نے کیا کر لیا؟ اوتیا کا نائب فاعل زید کو نہ بنایا، کس کو بنایا؟ اب کیا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں چلے گا کہ امر غلام تھا کہ آقا بن گیا. ٹھیک ہے، جہاں التباس ہو وہاں کیا ہے؟ واجب ہے نائب فاعل بنانا اس کو جس آپ بنانا چاہتے ہیں. جہاں یہ سب صورت نہیں تو وہاں جائے. چلو بدماش ہو تو لوگ کیا نہیں آ رہا ہوں. مبتدا خبر کے بارے میں کل پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم.